اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اچھے اخلاق والا میرا ہمسایہ ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ صحیح الجامع الصغیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا جو یہ سیشن ہے احادیث کا، اس کو سن کر جس طرح سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کی حدیث اچھے اخلاق سے متعلق ہے۔ اچھا اخلاق ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے، اور یقین کریں کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں جب بات کریں تو وہ ایک یہی لفظ کہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور ہمیں بھی وہی بندہ انسپائر کرتا ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، جس کا بیہیو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہو وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے میرا ہمسایہ ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اگر آپ اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم اس پوری کائنات کی جو بہترین شخصیت ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ہمسائے میں ہوں گے۔ کب، کس طرح سے کنڈیشن بتا دی گئی ہے؟ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق اچھے کا ایک، بس آپ اس کا ون لائن آنسر آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی دوسرے انسان کو، مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے۔ یہ بھی آپ کو، یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے انسان ہیں۔ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ساتھ معاملہ کرنا، آپ کے ساتھ کچھ بھی گیو اینڈ ٹیک کرنا لوگوں کو مشکل نہیں لگتا، ان کو اپنی زندگی آسان لگتی ہے۔ آپ کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل نہیں لگتا۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمارے اخلاق کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس قسم کے انسان ہیں کہ ہمارا سامنا کبھی ان کے سامنے ہو ہی نہ۔ تو اپنے آپ کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اپنے گھر والوں سے شروع کیجیے۔ ان سے پوچھئے کہ میرا اخلاق کیسا ہے؟ کیا اتنا سخت رویہ تو نہیں ہے میرا کہ کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا؟ کیا ہر وقت میں طنز طعنے اور یہ غیبت چغلی جتنی بھی زبانی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، جس میں جھوٹ بھی شامل ہے، کیا یہ سب تو میرے اخلاق میں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اگر سب چیزیں اخلاق میں شامل ہیں تو اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوسرا انسان، خواہ وہ کوئی بھی ہو، آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ کے ساتھ معاملہ کرنا اس کو بہت آسان لگے۔ تو انشاءاللہ آج اس حدیث کی روشنی میں ہم نے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے اخلاق کو اس لیے اچھا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں شامل ہو جاؤں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔